اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ قرآن سے ریلیٹڈ کچھ دعائیں بتاؤں گا جو انسان مختلف مواقع پہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ تو پہلی دعا ہے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا۔ اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 87ویں آیت ہے۔ اس کی تفصیل یہ کہ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اب دوسری دعا ہے کہ بخشش طلب کرنے کی دعا۔ تو یہ دعا پڑھتا ہوں میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی 23ویں آیت ہے یہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ اب تیسری دعا ہے کوتاہیوں اور غفلتوں کی معافی کی دعا۔ یہ دعا میں پڑھتا ہوں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ سورۃ العمران 147ویں آیت ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ کہ جنگ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کرتے ہوئے پہاڑی پر کھڑے تیرانداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور کچھ صحابہ شکست کے آثار دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بالکل ہی پست ہو گئے، تو ان کوتاہیوں کی معافی کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب سے نوازا۔ اب اسی طرح یہ دعا ہے رزق کی فراخی کے لیے دعا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخواں نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہے بہترین
روزی دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کا 114ویں آیت ہے یہ۔ اس کا پس منظر یہ کہ یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ ہے، اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القصص کی 24ویں آیت ہے یہ۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزی اور درختوں کے پتے کھا کر سفر کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے بس آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دعائے خاتمہ بالخیر کی دعا، مطلب کہ دنیا سے جو ہے اللہ تعالیٰ خیر سے لے کے جائیں جب بندہ وفات کی بندی کی ہو۔ تو یہ دعا پڑھتا ہوں میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ سورہ یوسف کی 101ویں آیت ہے، 101 آیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں ہمارا حقیقی کارساز ہے، مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ سورۃ القمر کی 10ویں آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ کہ یہ دعا سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کے بجائے ایذا دینے پر تل گئے، تکلیف دینے پر تل گئے، دھمکیاں دینے لگے اور لعنت و ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اسی وقت اللہ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، موسلادھار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا۔ والدین کے لیے خصوصی دعا، اچھا تو اس میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی 24ویں آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ترجمہ تو ہو گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے 9ویں دعا ہے، شیطانی وسوسوں اور طاغوتی طاقتوں سے بچاؤ کی دعا۔ دعا پڑھتا ہوں میں،
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ المؤمنون کی 97 اور 98 آیت ہے یہ۔ اس کا پس منظر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک دعا سکھائی اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہم ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں۔ اور 10ویں نمبر کی دعا میں پڑھنے لگا ہوں، مؤثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا، کہ مطلب آپ اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری جو بات ہے، گفتگو جو ہے وہ اثر والی بن جائے، تو اس کے لیے یہ دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ سورہ طٰہٰ کی 25ویں اور سے 28ویں تک کی آیات ہیں یہ۔ اس کا پس منظر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کسی اہم اور جائز کام کی طرف جانے سے قبل یہ دعا کی جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب 11ویں نمبر پہ دعا ہے تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ مطلب انسان کو سوچ اور فکر آتی رہتی ہیں تو انسان ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دعا کیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ یہ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ سورۃ التوبہ کی 129ویں آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو یہ پڑھنے لگا ہوں، یہ 12ویں دعا ہے، جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی 83ویں آیت ہے۔ اگر یہاں آپ کو کچھ بلر نظر آ رہا ہے تو آپ قرآن مجید سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی اور وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے تدریجاً درجہ بدرجہ سب نعمتیں چھین لی اور جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخر کار جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور دوبارہ دولت و صحت سے نوازا۔ ماشاءاللہ۔ 13ویں دعا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اے میرے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ سورۃ الفرقان کی 74ویں آیت ہے یہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں کی دعا ہے، کیونکہ ایک مومن کی آنکھ محض بیوی بچوں کی ظاہری حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ دراصل ان کی نیکی اور پاکیزہ اخلاق سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے جن کی اولاد وغیرہ ہو یا ان کی شادی ہو چکی، ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ 14ویں دعا ہے گناہوں سے معافی کی مختصر دعا۔
دعا کیا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی 118ویں آیت ہے یہ۔ اس کا پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایک نبی کو سکھائی اور ان کو استغفار کا حکم دے کر دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ وہ استغفار کریں۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید دعائیں پڑھ کر سناؤں گا اور تفصیل بتاؤں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔